جیلانی 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 شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. محترم المقام جناب مرکزی عالمی امیر حضرت علامہ مولانا حاجی سید احمد قادری صاحب، مرکزی صوبائی علاقائی عہدیداران اور اراکین، دیگر تشریف لائے ہوئے مہمان گرامی، سب کو در مرشد پہ خوش آمدید اور عید غوثیہ مبارک. اس لیے کہ میرے اور آپ کے مرشد نے فرمایا کہ ہر شخص کی کوئی نہ کوئی عید ہوا کرتی، ہر شخص کی کوئی نہ کوئی عید ہوا کرتی ہے، اور ہماری عید تو بڑی 11ویں شریف ہے، اور ہم نے رب سے جو کچھ مانگنا ہوتا ہے اس روز مانگ لیا کرتے. ناتھا حضرات سے انتہائی معذرت کہ ہمارے شیڈول ٹائم سے زیادہ ٹائم نعت خوانی کو پہلے ہی مل چکا، اسی لیے بار بار نعت خوانوں سے گزارش کرتے رہے کہ دوسروں کا خیال رکھیں. بہرحال یہ ہر بندے کی اپنی مرضی ہے، ہم تو گزارش ہی کر سکتے ہیں. اور دوسری بات، مرشد کریم کی تعلیمات کے مطابق جب کسی کو نعت پڑھنے کے لیے بلایا جائے اور وہ نعت پڑھ رہا ہو تو نعت کا مطلب ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا. اس میں جب بات نعت کی ہو تو نعت کے علاوہ کسی اور کی تعریف شامل نہ ہو. مرشد مرشد ہیں، حضور پاک ہیں، ان کی تعریف اپنی جگہ، ان کی تعریف اپنی جگہ، یہ دو الگ الگ معاملات ہوتے ہیں. تو براہ راست آئندہ بھی اس بات پہ توجہ رکھا کریں کہ قصیدے کو نعت کے ساتھ مکس نہ کیا کرے. منقبت مولا علی ہو، منقبت امام عالی مقام ہو، منقبت غوثیہ ہو، جس نام سے جو کلام منسوب ہو وہی کلام اسی نام کے ساتھ پڑھا جائے. وقت مختصر، ابھی تھوڑی دیر میں لخت جگر صاحبزادہ مرشد کریم انجمن سرفروش اسلام جناب طلعت محمود گوہر شاہی بھی تشریف لانے والے ہیں. اور ابھی میں تھوڑی سی گفتگو، تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں نے دعوت دینی ہے خطاب کے لیے. تھوڑا سا وقت اس لیے لے رہا ہوں کہ جو دوست ابھی ادھر ادھر موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ انتہائی قیمتی لمحات ہیں. ایک بندے کی بات یاد آ گئی، ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کسی مجبوری کی وجہ سے 11ویں شریف پہ نہیں آ سکا تھا. آ کر عرض کرنے لگا بعد میں کہ سرکار مجھے میرا 11ویں شریف کا حصہ عطا فرما دے. مقصد تھا کہ روحانی فیض، کیونکہ میں کسی مجبوری کی وجہ سے محفل میں حاضر خدمت نہیں ہو سکا، میرا روحانی فیض مجھے عطا فرما دے. تو سرکار نے جواب ارشاد فرمایا کہ استاد میلہ وہی لوٹتا ہے جو میلے میں آتا. تو بات یہ ہے کہ روحانیت کا میلہ لگا ہوا ہے، روحانیت کا
سمندر امڑ کے آیا ہے، روحانیت کی بارش ہو رہی ہے، اور صرف مرشد کریم خوش نہیں، صرف مرشد کریم خوش نہیں، جب مرشد ہنستے ہیں نا تو ان کو دیکھ کر حضور پاک بھی مسکراتے ہیں، اور جب حضور پاک مسکرا لے تو کائنات کی ہر چیز مسکرا جاتی ہے، اور پھر اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ خوش، اس کے پیارے حبیب پاک خوش، مولا کائنات خوش، حسنین کریمین خوش، پاک بی بی فاطمہ سلام علیہا خوش، اہل بیت اطہار خوش، اللہ والے خوش، تو جب سب خوشی کی نظر سے دیکھیں گے تو بتاؤ فیض اور روحانیت کا عالم کیا ہو۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ دلوں کے ڈھکنے اترے ہوئے ہوں، منہ کھلے ہوئے ہوں، یہ دل دریا سمندر ڈونگے، اس کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہوتی، یا کوئی اتنی محدود چیز نہیں ہوا کرتی، یہ سمندروں سے بھی گہری ہوتی ہے، دریاؤں سے بھی بڑی ہوتی ہے، روحانیت کے سمندر بھی اندر اتر جائے تو اس کی گہرائی ختم نہیں ہوتی، بلکہ حق تو یہ ہے کہ خود آقا مولا کے آقا مولا، ان کے مالک مختار کل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں کوئی گر جائے اور اس سے بڑھ کر کوئی رب کی بارگاہ میں جا کے دیدار الہی حاصل کر لے، تب بھی دیدار اسی دل کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلا دیے جانے وچے گیڑے وچے گیڑے وچے وج مہانے جاگا تلک دلے دے اندر تمبو وانگو تانے یو دل دا محرم باہو سویو رب پہچانے۔ تو دلوں کے دروازوں کو کھول کے بیٹھو، پھر دیکھو ادھر سے کس طرح توجہ حاصل ہوتی ہے۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا، مانگنے کا دن ہے نا، کیا ہے؟ مانگنے کا دن ہے، اور ان کی تعریف لفظ و معنی میں وہ سمائے نہیں، کیونکہ تعریف کے قابل نہیں ہوں، زبان بھی تعریف کے قابل نہیں ہے، الفاظ بھی تعریف کے قابل نہیں ہے، معانی بھی تعریف کے قابل نہیں ہے، الفاظ و معانی میں وہ سمائے نہیں، الفاظ و معانی کے بعد کیا لکھوں، یہی ہوتا ہے۔ تعریف لفظوں سے ہوتی ہے، لفظوں کے معنی ہوتے ہیں، لکھا جاتا ہے، الفاظ و معانی میں وہ سمائے نہیں، الفاظ و معانی کے بعد کیا لکھوں؟ میں خدا تو نہیں ادیب ہوں دوست، میں خدا تو نہیں ادیب ہوں دوست، ورفانا کے بعد کیا لکھوں؟ میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت، اور مانگنے کی بات آئے تو کچھ نہیں مانگتا، شاہوں سے یہ شہدا ہے، کسی سے کچھ نہیں چاہتا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا۔ مرشد فرماتے ہیں کہ جو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ گیا نوازا تو گیا نا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، اور لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کر کر تھا، کوئی کہتا ہے حضور پاک کا سایہ نہیں، کوئی کہتا ہے گنبد خضرا کا سایہ نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رب کی تعریف کرو تو بولو الحمدللہ رب العالمین. اس رب کی حمد بیان کرتا ہوں جو سارے عالمین کا رب ہے. اور اگر اس کے محبوب پاک کی تعریف کرو تو کہو کہ یہ وہ ذات ہے جو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے اتری ہے. میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا اور دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی. دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی. میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. اور پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم. مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. اور تیرے ٹکڑوں پہ پلا خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں پہ پڑا خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. چڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. دوستو آج 11ویں شریف ہے, بڑی 11ویں شریف, حضور الغوث الورا کی عید, میرے مرشد کی عید. جمع کیوں ہوئے ہیں ان کی تعریف کے لیے, ان کی توصیف کے لیے. تعریف کرنا, اللہ کی تعریف پوری کائنات کرتی ہے نہیں؟ کیا سب اللہ والے ہیں؟ تعریف کرنا ایک حد ہے. تعریف کرنے کا مقصد جس کی تعریف کی جائے اس کی ذات تک پہنچنا ہوتا ہے. مرشد کی تعریف کرتے ہیں کیوں؟ مرشد کی ذات تک پہنچنا مقصود ہے. حضور غوث پاک کی تعریف کرتے ہیں کیوں؟ ان کی ذات تک پہنچنا مقصود ہے. مان لینا کافی نہیں ہوتا, تعریف کر لینا کافی نہیں ہوتا, ساتھ دینا ضروری ہوتا ہے, ساتھ جڑ جانا ضروری ہوتا ہے. اور ساتھ دینا اور ساتھ جڑنا کیسے ہوتا ہے؟ جب کوئی ان کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے, کوئی شخص کوئی چیز کسی کے ساتھ بس ہو جائے تو اس کی خاصیت اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. اندھیرا ہو, روشنی ہو جائے, ہم روشن ہو جاتے ہیں. روشنی ختم ہو جائے ہم تاریک ہو جاتے ہیں. نور والے کے ساتھ مل جائیں تو خود نور والے ہو جایا کریں. مقصود ان سے ملنا, مقصود ان سے جڑنا ہے. اور ملا کیسے جاتا ہے, جڑا کیسے جاتا ہے, مرشد کریم کی خدمت کیسے کی جاتی ہے. یقین کرو مرشد کریم کو ہماری طرف سے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے, ہماری طرف سے ان کو مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے. وہ لینے کے لیے نہیں, دینے کے لیے آئے. ہمارے کپڑے ان کا صدقہ, ہمارا رزق ان کا صدقہ, ہماری عزت ان کا صدقہ ہے. ان کا نگاہ کرم ہے, ان کو ضرورت نہیں ہے. ان کو اگر ضرورت ہے تو سرکار فرماتے ہیں ہمیں اہل دل لوگوں کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں کہ اس شہر میں پہلے بھی کئی بار آنا ہوا. آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں, کوئی فرقہ وادیت نہیں, کسی سے کچھ لینا نہیں. پھر آنے کا مقصد کیا ہے؟ آنے کا مقصد ہے کہ ہر شہر, ہر گھر,
اور محلے میں کوئی اہل دل ہوا کرتے. اہل دلوں کو نکالنا ہمارا مقصد ہے تو پھر مرشد کریم کے ساتھ لگنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مرشد نے اپنا مقصد واضح فرما دیا. اب اگر ہمیں مرشد کی ضرورت ہے، مرشد کے ساتھ ہمیں وابستہ ہونے کی ضرورت ہے، ان کا قرب چاہیے، تو پھر یقیناً پہلے خود کو اہل دل بنانا ہوگا. اور جب خود اہل دل بن جائیں گے تو اس تلاش میں مرشد کے خادموں کی طرح گلی گلی، کوچہ کوچہ، محلہ محلہ اہل دل لوگوں کی تلاش کر کے ان کو مرشد کریم کی بارگاہ میں لانا ہوگا، تاکہ مرشد کریم کی نظر کرم ان کے دلوں میں پڑے. جب مرشد کریم نے ہمیں اہل دل بنایا ہے تو مرشد کریم کی نظر فیض ان کو بھی اہل دل بنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی. تو دوستو، ضروری ہے کہ مرشد کریم کے مشن کی اصلیت کو سمجھا جائے. مرشد کریم کے مشن کی اصلیت کو سمجھا جائے، پھر مرشد کریم کے ساتھ وابستگی میں خالصیت نصیب ہو جائے. اور اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ آج کے اس سیشن کی آخری نعت ہے، اس کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب رشید چشتی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. نعت کا میں نے پہلے مقصد بیان فرما دیا. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، آپ کی بارگاہ میں نہیں، میری بارگاہ میں نہیں. کس کی بارگاہ میں؟ آپ بھی توجہ ادھر رکھیے، نعت خواہ بھی توجہ ادھر رکھیں، ہم بھی توجہ ادھر رکھیں. تو پھر جو ادھر سے توجہ آئے گی اس کا عالم کچھ اور ہوگا.